اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج آپ کی خدمت میں روزی کاروبار میں برکت کا ایک ایسا وظیفہ بیان کرنے والے ہیں جو وظیفہ رزق میں برکت اور حفاظت کے لیے ایسی پاورفل دعا ہے اور ایسی درود شریف ہے جس سے آپ کی میری ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرامی، انسان اس دنیا میں خواہشات، محتاج اور احتیاجی انسان کو لازم ہے۔ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان تگ و دو اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محنت اور کوشش کا صلہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور کتب احادیث میں بھی وارد ہے کہ جو محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، ہم محنت کر کے، کوشش کر کے اپنی رزق میں، اپنی اولاد میں، جان میں، مال میں برکت لا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو فقر سے تندرستی کی طرف لا سکتے ہیں، فقر سے خوشحالی کی طرف، آسودگی کی طرف لا سکتے ہیں، بیماری سے تندرستی کی طرف لا سکتے ہیں، غربت سے امیری کی طرف لا سکتے ہیں، اپنا رہن سہن، اپنی معاشی، سماجی اور خانگی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انسان کا تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کا سب سے بڑا وتیرہ یا سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان باقی مخلوقات کی طرح جامد نہیں، بلکہ انسان ہر آنے والے دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی بنانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں درود شریف کی فضائل کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ شیئر کیا جائے گا۔ رزق میں برکت کے لیے درود شریف انتہائی ضروری، انتہائی مجرب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد کے پہاڑ جتنا ہے، یعنی احد کے پہاڑ کے برابر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی فضیلت والی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس سے نہ صرف ہمارے لیے ثواب بلکہ ہمارے لیے اس کا اجر اور ہمیں دنیا میں فائدہ بھی ہو۔ اگر ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اور برکت کا حصول چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ وظیفہ جو ہے بہترین ترامس ہو سکے۔ رزق کی تنگی میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا گناہوں کا ہونا بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ کئی اسباب ایسے ہیں جو گناہ تو نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو سکتی ہے، مثلا مغرب کے وقت جب کہ فرشتے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، اس وقت جھاڑو لگانا۔ اسی طرح کپڑے جو ہیں وہ سطر کو نہ ڈانپنا یا جسم ننگا چھوڑنا، اسی طرح بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، اسی طرح ننگے سر بیٹھنا یا ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، اس طرح اندھیرے میں یا دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، یا پھر میت کی قریب چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اسی طرح کھانے میں دیر ہو جائے تو بے ادبی کے ساتھ کھانا، یہ رزق میں بے برکتی کے اسباب ہیں۔ اسی طرح خود چارپائی کے سر والی طرف بیٹھنا اور کھانے کو پاؤں والی طرف رکھنا، یہ بھی رزق کی بے ادبی میں آتا ہے۔ اسی طرح کھانا جہاں پر رکھا ہوا ہو اس طرف پاؤں لمبے کر کے بیٹھنا، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اسی طرح دانتوں سے روٹی کترنا، یعنی کہ پورا نوالا نہ ڈالنا، تھوڑا تھوڑا کترنا چوہے کی طرف، یہ بھی منع ہے۔ اس طرح بھی رزق کی بے برکتی آتی ہے۔ اس طرح مٹی یا ٹوٹے ہوئے برتن میں رکھنا کھانا، وہ عام طور پر کھانے کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن جب ہمارے سے کھانا بچ جائے تو اس میں ہم پھینک دیں کہ چلو چڑیاں وغیرہ کھا لیں گی، تو یہ بھی منع ہے۔ اس طرح رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس طرح ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا وغیرہ کھانا، اس طرح گندی کنگھی استعمال کرنا، اس سے بیماریاں پھیلنے کے ساتھ ساتھ رزق میں بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح میل کچیل اور جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہمارے جو ہیں جسم کے اندر
جو ہیں پیٹ کے اندر، جسم کے اندر، جلد کے اندر سرایت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے برتن کو کھانا کھاتے کھاتے آخر میں صاف نہ کرنا، ایسے ہی سالن پلیٹ میں چھوڑ دینا، جو کہ عام طور پر آج کل لوگوں کو کے ہاں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اس طرح جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا، اس سے بھی رزق میں بے برکتی آ سکتی ہے۔ تو یہ ایسے اسباب ہیں جو کہ کریں گے اگر ہم تو ہمارے رزق میں بے برکتی آئی، اور اگر ان اسباب سے ہم بچیں گے، ان معمولات سے، ان کاموں سے ہم بچیں گے تو اس سے ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ ہے یا وہاب کا۔ فجر کی نماز کے بعد یا وہاب 300 بار پڑھیں تو اس سے روزگار کی پریشانی ہماری دور ہو جاتی ہے، اور یہ وظیفہ ہم نے 40 دن تک کرنا ہے مسلسل، جس سے ہمارے رزق میں برکت آئے گی۔ جی ناظرین، یہ وظیفہ ہے مختصر، انتہائی آسان وظیفہ کہ یا وہاب ہم نے روزانہ 300 بار پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی وجہ سے بھی ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ کثرت درود سے ہم مالدار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی کتب کی تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بلخ میں ایک نہایت مالدار تاجر تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے۔ جب بیٹوں کو میراث میں مال کا آدھا حصہ تقسیم کیا گیا تو ترکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک بھی تھے، یعنی 3 بال مبارک بھی تھے۔ تو ایک دونوں بھائیوں نے لے لیا۔ تو تیسرے بال کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ اسے آدھا تقسیم کر دیے جائے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہم نہیں توڑیں گے، ہم آدھا نہیں کریں گے۔ بڑے بھائی نے کہا 3 بال تم لے لو اور اپنا سارا مال ہمیں دے دو۔ لہذا چھوٹے نے ایسے ہی کیا۔ چھوٹا بھائی خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اس نے بڑے بھائی کو سارا مال دے دیا، اور چھوٹے بھائی نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بال مبارک تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ لہذا چھوٹا بھائی روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بال مبارک کو اپنی جیب میں رکھتا، بار بار نکالتا، ان کی زیارت کرتا، درود شریف پڑھتا۔ جیسے ہی دیکھتا تو ان بالوں کو تو ان کو درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو بڑے بھائی جو تھا اس سے تو مال تھا ان کے پاس، چونکہ وہ مال اس کا ختم ہوتے ہوتے کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ مال بالکل ختم ہو گیا، اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ مالدار ہو گیا۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھائیوں میں سے جو چھوٹا بھائی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک تھے، بال مبارک تھے، ان کے اکرام تعظیم کی وجہ سے کہ جب بھی ان کو دیکھتا تو درود مبارک پڑھتا، تو درود شریف کی برکت سے وہ مالدار ہو گیا۔ اور دوسرا جو بھائی تھا وہ دنیا میں لگ گیا، اس نے دین کی توجہ نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر درود پڑھا ہی نہیں ہوگا یا کم پڑھا ہوگا، لہذا وہ فقر اس کے اوپر آ گیا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر یہ اس بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ محض ان بال مبارک کو اپنے پاس رکھنے سے یا درود شریف پڑھنے سے ہم مالدار ہو جائیں گے، بلکہ ہم نے مالداری کے اسباب یعنی تجارت وغیرہ بھی اختیار کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ محنت ہم کریں گے، کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے گا، اور اس مال کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ وہ ان اعمال کی وجہ سے آئے گی، درود مبارکہ کی وجہ سے آئے گی۔ تو ایک آپ نے یا وہاب کا وظیفہ کرنا ہے روزانہ 300 بار صبح کی نماز کے بعد، اور 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یا وہاب کا وظیفہ ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یہ روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یا وہاب کے ساتھ ساتھ درود مبارکہ بھی پڑھنی ہے۔ ان 2 اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے رزق میں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔